مسجد اقصی کس نے بنوائی، اس کے بارے میں بھی بہت بڑا اور لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے کس نے بنوائی اور یہودی اس کے اوپر دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں کہ مسجد اقصی جو اصل تعمیرات ہے اس کے اوپر اصل حق مسلمانوں کا ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے وارثین کو امت مسلمہ، اس کا وارث امت مسلمہ کو بنایا ہے، یعنی ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جس دور میں بھی اللہ اور اس دور کے اندر موجود رسول کے اوپر جو لوگ ایمان رکھیں گے وہ مسجد اقصی کے وارث کہلائیں گے۔ مسجد اقصی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے بخاری کے اندر، صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے، یعنی کتنی وقت کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا، پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، صرف 40 سال کے بعد۔ اگر اس روایت پر غور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ شریف، اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کر دی گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 40 سال کے بعد نہیں بلکہ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ کمزور قول ہے، اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مان لیا جائے کہ دوسری مسجد جو بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی بنائی گئی ہے، تو پھر جو روایت موجود ہے بخاری کے اندر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 40 سال کے بعد بنائی گئی، یہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں برسوں کا فاصلہ ہے، برسوں کا فاصلہ ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ صرف 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنا دیا گیا، تو یہ کمزور قول ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی تھی۔ تعمیر نو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو بنا دیا اور وقت گزرتا گیا، امتوں پر عذاب آتے رہے، تو ان عذاب کی بنا پر، یہ زمانوں کے گزرنے کی بنا پر مسجد اقصی کی تعمیرات بوسیدہ ہو گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اس تعمیر کو صحیح کرایا۔ ان کی تعمیر کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت بھی مسجد اقصی کی تعمیر کافی زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی، ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پھر مسجد اقصی کی تعمیر کرائیں۔ تو جو ہمارا آپ سنتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، سبھی سنتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر کے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور جنات جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی، بیٹھے ہی بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جو عصا پکڑے ہوئے تھے، جو ڈنڈا پکڑے ہوئے تھے، جب اس ڈنڈے کو دیمک نے کھا لیا اور وہ ٹوٹ پڑی، تو ٹوٹنے کی بنا پر جب حضرت سلیمان گرے تب جناتوں کو یہ احساس ہوا کہ سلیمان کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ جو ہمارا سنتے ہیں واقعہ ٹھیک ہے، لیکن اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تعمیر حضرت سلیمان نے جنات سے کرائی تھی یہ نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ جو تعمیر بوسیدہ ہو چکی تھی، ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، جناتوں نے ان تعمیر کو درست کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مسجد اقصی کی تعمیر اصل قول کے مطابق خانہ کعبہ سے 40 سال کے بعد ہوئی ہے۔